الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ہم پر ایسے دن آئے اور ایسا وقت آیا جس کے بارے میں ہم کبھی سوچے بھی نہیں اور کبھی سنے بھی نہیں. ہمارے گھر ہمارے لیے قید خانے اور جیل خانے بن گئے. تاریخ میں جب سے نماز فرض ہوئی آج تک مسجد میں جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگی، یہاں تک کہ عام نمازوں کے ساتھ ہمیں جمعہ کے بجائے نماز ظہر گھروں میں ادا کرنا پڑ رہا ہے. حرمین شریفین کی حاضری پر بھی پابندی لگا دی گئی. ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے. بیماری بھی ایسی آئی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. ہاں، قرآن نے 16ویں پارے میں گوسالہ پرستی کی وجہ سے سامری کی یہ سزا سنائی: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. سامری کو ایسا بخار آیا، جس کو وہ چھوتا اس کو بخار چڑھتا تھا، اور جو اسے چھوتا تھا اسے بھی بخار چڑھتا تھا، یہاں تک کہ ایسی ہی تنہائی میں وہ مر گیا. اسی طرح ابو لہب بھی ایسی ہی بیماری کا شکار ہو کر مرا تھا. آج کرونا وائرس بھی سامری کے بخار کی طرح نظر آ رہا ہے. کرونا وائرس کا مریض ایسا بے بس، مجبور، لاچار، تنہا ہو رہا ہے. نہ اس کے کوئی قریب آ رہا ہے، نہ اسے کوئی قریب آنے دے رہا ہے. اس کی لاش بے گور و کفن جلائی جا رہی ہے یا مٹی کے نیچے دبائی جا رہی ہے. نوجوانوں، دراصل یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ اور گناہوں و نافرمانیوں کا وبال ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر اور خشکی و تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا. ہمیں بار بار کہا گیا نمازوں کا اہتمام کرو. ہمیں بار بار کہا گیا دلوں کو صاف کرو، مل کے رہو. ہمیں بار بار کہا گیا دولت مند ہو تو حج و عمرہ کرو. علماء چیختے رہے شادیاں سنت کے مطابق کرو. جھوٹ، چوری، قتل و غارت گری، بدکاری، حرام خوری سے باز آؤ. کاروبار کو آگے پیچھے کر کے کچھ وقت دین کے لیے بھی دو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن ہم نے کسی کی بھی نہیں سنی. بزرگوں اور عزیز دوستو، آج وہ دن آیا، مسجدوں پر تالے لگ گئے، عمرے پر پابندی لگ گئی، شادیاں آن لائن کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور کاروبار بند کرنا پڑا. فاقوں کی نوبت آنے لگی اور چاہ کر بھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے. لیکن صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. جب اللہ کا عذاب بالکل قریب آیا تو اس قوم نے اجتماعی توبہ کی اور ایمان لائی تو اللہ نے اپنا عذاب ہٹا لیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، تمہیں آل و اولاد سے نوازے گا، تمہارے باغوں کو سرسبز اور شاداب کرے گا اور ان کے لیے نہریں جاری کرے گا. بزرگوں اور عزیز دوستو، اس لیے کرونا وائرس کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ایک اور ضروری وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے بیماریوں کو خدائی کا درجہ دے دیا تھا
اور سمجھتے تھے کہ بیماری اپنی مرضی سے دوسروں کو لگتی ہے اور بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ آج کل آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا، بعض لوگ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کرونا گو کرونا گو کرونا گو کی رٹ لگا رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا انکار فرمایا۔ لا ادوا کہ بیماری ذاتی طور پر مؤثر نہیں ہوتی، جہاں تک بعض بیماریوں کا ایک دوسرے کو لگنا، ایک دوسرے سے لگنا، اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ جہاں طاعون، وبائیں، وائرس عام ہو جائے، وہاں سے بھاگنے اور وہاں جانے سے منع فرمایا، تاکہ لوگ شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو اور بیماریاں عام نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اس لیے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے اور کئی لوگ ایک ساتھ جمع ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی کرونا وائرس سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔